شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو مزید بڑھاتے ہوئے بیان کروں گا کہ اولاد ابراہیم کے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ پہلی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ تو آج میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اس کے بارے میں بیان کروں گا کہ کیسے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور موجودہ حالت خانہ کعبہ کی کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ کس جگہ مدفون ہے۔ جناب سامعین، قصہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد جیسی نعمت سے اس وقت نوازا جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی، اس لیے جب فرشتے یہ خوشخبری لے کر آئے تو انہیں خوشی کے ساتھ زبردست تعجب بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 24 اور 23 میں بیان کیا ہے کہ بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ دیکھا تو ایسے لوگوں کو نہ جان پہچان، تو آپ نے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا۔ کہنے لگے، آپ تناول کیوں نہیں کرتے؟ اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، اور ان کو ایک دانش مند لڑکی کی بشارت بھی سنائی۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئی اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی، ایک تو بڑھیا اور وہ بھی بانجھ۔ انہوں نے کہا، ہاں، تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ فرشتے 3 تھے، جبرائیل، مکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مہمان سمجھ کر ان کی خاطرداری کی اور عمدہ گایوں کے ریوڑ میں سے ایک موٹے تازے بچڑے کا گوشت بھون کر تیار کیا۔ جب مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان حضرات کو کھانے کی بالکل خواہش نہیں ہے۔ ان کی وجہ سے فرشتوں میں یہ قوت نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے انسانوں کو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اس طرز عمل سے تعجب ہوا اور وہ خوف محسوس کرنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کی محبت کی وجہ سے ان سے بدکاروں سے نفرت رکھتی تھی، اس لیے اس خبر سے انہیں خوشی ہوئی۔ وہ مہمانوں کی خدمت کے لیے پاس ہی کھڑی تھیں جیسے اہل عرب اور دوسری اقوام میں رواج ہے۔ جب وہ خوش ہو کر ہنس پڑی تو اللہ نے ان کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ لیکن جب فرشتوں نے انہیں یہ خوشخبری دی تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئی اور اپنا منہ پیٹنے لگی جیسے عورتیں تعجب کے وقت کیا کرتی ہیں۔ سارہ علیہ السلام سے بھی یہ حرکت سرزد ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، ہائے میری کمبختی، میرے ہاں بچہ ہوگا، میں تو بوڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، یعنی میرے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، اور یہ میرے شوہر ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں اولاد ملنے پر تعجب ہوا، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو میری لیے بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ تو اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں، بلا شبہ وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔ سورہ ہود میں آتا ہے کہ اس خوشخبری پر ابراہیم علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا۔ انہوں نے انتہائی خوشی کے عالم میں مزید تسلی کے لیے فرمایا، جیسے سورہ الحجر کی آیت نمبر 54 اور 55 میں ہے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ انہوں نے اس خوشخبری کی تصدیق کی اور انہیں یعنی علم والے بچے کی خوشخبری دی۔ اس سے مراد کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بلند مقام اور عظیم صبر و ثبات کے انعام کے طور پر علم والا بچہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ وصف بھی بیان کیا کہ وہ وعدہ پورا کرنے والے اور صبر کرنے والے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ ہود میں آیت نمبر 71 میں بیان کیا ہے کہ تو ہم نے ان کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس وقت سے بچائے رکھ کے بتوں کی پرستش کرنے لگیں، اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا ہے۔ اے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد میدان مکہ میں تیری حرمت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے واقعے میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو مکہ کے قریب آ کے چھوڑا تھا جہاں کھیتی بھی نہ تھی۔ اے پروردگار تاکہ یہ نمازیں پڑھیں سو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے پروردگار جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور زمین و آسماں میں اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے۔ اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش دے۔ اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو معاف کر دینا۔ جہاں سے ہم آگے بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر کریں گے کہ کس طرح بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت توحید قبول کرنے والے کے لیے کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ فرزند ان کی توحید اس گھر کا طواف کریں اور یہاں آ کر نمازیں ادا کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 26-27 میں آتا ہے، اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور طواف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہیں سوار ہو کر چلے آئیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96-97 میں آتا ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے، ببرکت اور جہاں کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہو اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مکروہ رکھے، جو طاقت رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل علم سے بے نیاز ہے۔ اس میں ذکر آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر جب ابراہیم علیہ السلام کا قد ان دیواروں سے کم ہو گیا جو خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے تھیں، تو اسماعیل علیہ السلام نے وہ پتھر لا کر دیا تھا جس پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو وہ ان پر پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے، اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانوں کو پھل عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا اس کو بھی کسی قدر فائدہ دوں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا
اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرمان بردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا متعیہ بناتے رہنا، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کر دے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 تا 129 میں موجود ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے اس کی جگہ سے باخبر کیا گیا تھا۔ آسمانی کعبہ بیت العمور کے بالکل سیدھ میں ہے۔ ساتوں آسماں پر اس انداز سے عبادت کے مقام ایک سیدھ میں واقع ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر آسماں میں ایک گھر عبادت کا مقام ہے جس میں اس آسماں کے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے لیے اس کی وہی حیثیت ہے جو زمین والے کعبہ شریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک عبادت گاہ بنائیں جس کی حیثیت زمین والوں کے لیے وہی ہے جو آسماں کے فرشتوں کے لیے مذکورہ بالا عبادت گاہوں کی ہے، اور اللہ نے آپ کو کعبہ شریف کی وہ جگہ بتائی جو آسماں اور زمین کی تخلیق کے دن سے اس کے لیے متعین کر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی سورہ بقرہ کی 125، اور حکم دیا گیا جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوتے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اسلام کے ابتدائی دور تک باقی تھے۔ انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کعبہ کی بنیادوں پر عمارت بنائی تھی، اور وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ نیک عمل قبول فرما لے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے آب و گیاہ وادی میں واقع مقدس ترین مقام پر مقدس ترین مسجد تعمیر کر دی اور وہاں بسنے والوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور یہ دعا کی کہ انہیں کھانے کو پھل ملے، حالانکہ وہاں پانی بھی بہت کم تھا، درخت کھیتی اور پھل موجود نہ تھے، اور یہ بھی دعا کی تھی کہ اس مقام کو احترام کی جگہ بنا دے اور امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 67 میں بیان کیا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا جبکہ لوگ اس کی گرد و نواز سے اچک لیے جاتے ہیں، اور سورہ قصص کی آیت نمبر 57 میں بیان کیا ہے کہ کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل پہنچائے جاتے ہیں اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عظیم دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان میں انہی سے یعنی ان کے جنس سے ایک فصیح اور بلیغ اور خالص زبان بولنے والا رسول مبعوث فرما تاکہ دونوں طرح کی نعمتیں مکمل طور پر حاصل ہو جائیں، دنیا کی اور دین کی، دنیا کی سعادت بھی اور آخرت کی سعادت بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی اور ایک رسول مبعوث فرمایا۔ کتنا عظیم رسول جس پر اس نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے مبعوث بن کے آئے اور یہ پوری امت مسلمہ کے لیے آخری نبی ہیں، ختم النبیین ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر کعبہ شریف کو تعمیر کیا تھا، اس لیے وہ آسمانوں پر بلند ترین مقام کے مستحق ٹھہرے اور بیت العمور ان کا مقام قرار پایا جو ساتواں آسمان کا مبارک کعبہ ہے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری بھی نہیں آئے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ تیری قوم نے جب کعبہ تعمیر کیا تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا؟ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر نہیں کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تیری قوم کفر سے ابھی نہ نکلی ہوتی تو میں ایسا ہی کرتا،
کیونکہ ایک طویل زمانے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت قائم رہی، لیکن بعد میں قریش نے کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ کعبہ میں سے شام کی طرف کی جو شمالی جانب سے کچھ حصہ دیوار تھی وہ ختم کر دی۔ موجودہ تعمیر اسی کے مطابق ہے۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کعبۃ اللہ کی دیوار کو ہٹایا گیا ہے، یعنی اس بنیادوں کو کم کیا گیا ہے، تو اس کا ذکر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر جو کہ اپنے دور حکومت میں کعبہ شریف کو اسی طرح تعمیر کرنے والے تھے جس طرح انہیں ان کی خالہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا۔ جب 73 ہجری میں حجاج بن یوسف نے انہیں شہید کیا تو خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان سے مشورہ کیا کہ کعبہ کو کیا کیا جائے، تو ان کے خیال میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ کام اپنی رائے کے مطابق کیا تھا۔ چنانچہ خلفاء نے حکم دیا کہ کعبہ کو دوبارہ پرانے انداز میں تعمیر کیا جائے، تو انہوں نے شام کی طرف کی جو دیوار تھی وہ پھر سے توڑ دی اور حتیم کو الگ کر دیا۔ پھر دیواروں کو وہ جگہ چھوڑ کر تعمیر کر کے زید جو پتھر تھے وہ کعبہ کے اندر پھینک دیے گئے۔ اس وجہ سے اس کا مشرقی دروازہ اوپر کی طرف زمین سے بلند ہے اور انہوں نے مغربی دروازہ بالکل بند کر دیا۔ اسی طرح کعبہ کی وہ شکل بن گئی جو آج کل دیکھنے کو ملتی ہے۔ بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے واقعی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حدیث سنانے کی وجہ سے کعبہ کی تعمیر اس انداز میں کی تھی، تو ان کو بہت ہی افسوس ہوا۔ جب خلیفہ منصور کے بیٹے خلیفہ مہدی کا دور آیا تو انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ کعبہ کی عمارت کو ہم اسی طرح تعمیر کر لیتے ہیں جس طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ بادشاہ اس کو کھیل بنا لیں گے، جب کسی اور کا دور حکومت آئے گا تو وہ اپنی مرضی سے اس کو تعمیر کرے گا، اس لیے جیسے ہے ویسے ہی رہنے دی جائے۔ اور آج بھی خانہ کعبہ اسی حالت میں موجود ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنان کے دور حکومت میں ہوئی۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال نمرود نے حکومت کی، وہ انتہائی ظالم اور سنگ دل آدمی تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنو راسب سے تھا جن کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وہ اپنے زمانے میں پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ کہتے ہیں کہ آسمان میں سے ایک انتہائی روشن ستارہ نمودار ہوا جس سے سورج اور چاند کی روشنی مانند پڑ گئی، تو اس سے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو نمرود کو پریشانی ظاہر ہوئی، اس نے اپنے نجومیوں کو بلا کر مشورہ کیا، تو نجومیوں نے بتایا کہ آپ کی رعا میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اور اس کا ذکر نمرود کی حکومت کا جو بربادی تھی، اس کا ذکر ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں کہ کس طرح مچھر سے اس کی جو حکومت تھی وہ تیس و نیس ہوئی تھی۔ اس نے غرور کیا تھا اور اس نے اپنا خدائی کا دعویٰ پیش کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر سے تباہ کر دیا تھا۔ اس نے حکم جاری کیا تھا کہ تمام مرد اور عورتیں الگ الگ رہیں، ان کو ساتھ نہ رہنے دیا جائے، اور اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت انہی دنوں میں ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظالموں سے محفوظ رکھا تھا۔ آپ بڑے ہوئے اور جوان ہوئے اور پھر وہ واقعات پیش آئے جن کا ذکر ہم اپنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قصے میں بیان کر چکے ہیں، جس کی بیشتر ویڈیو بھی ہم بنا چکے ہیں کہ آپ کی کیسے واقعات پیش آئے اور اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ پہ آزمائشیں رکھیں اور کس طرح آپ کو ان آزمائشوں سے نکالا اور آپ پہ کون کون سے انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے۔ آپ کی ولادت سویس کے مقام پر ہوئی۔ بعض نے کہا کہ بابل اور بعض نے سواد کا مقام بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آپ دمشق کے مشرق میں برزہ کے مقام میں پیدا ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں نمرود کو تباہ کر دیا تو آپ ہجرت کر کے حران اور پھر شام کو تشریف لے گئے۔ آپ کے ہاں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام زندگی میں ہی کنعان کے علاقے حبرون کے مقام پر اہل کتاب کے قول کے مطابق 127 سال کی عمر میں فوت ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور اظہار غم کیا۔ پھر بنی حیث کے ایک شخص
افرون بن ساخر سے 400 مسکال کے عوض ایک غار خریدا اور سارہ علیہ السلام کو وہاں دفن کیا۔ کہا جاتا ہے کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق کی شادی کی اور 175 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ افرون ایسی کہ کھیت میں اپنی زوجہ محترمہ کے قریب مذکورہ بالا غار میں دفن ہوئے جو حبرون میں واقع ہے۔ آپ کے دفن کا اہتمام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹوٹل 4 شادیاں کی تھیں اور آپ کی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ اور بھی اولادیں تھیں۔ آپ کے ہاں سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت حاجرہ علیہ السلام سے تھے۔ اس کے بعد آپ کے چچا زاد حضرت سارہ علیہ السلام سے آپ کے بیٹے اسحاق پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قنطور بنت یقطن کنانیہ سے شادی کی جس سے آپ کے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے نام مدین، زمران، سرج، یکشان اور نشک اور چھٹے کا نام معلوم نہیں۔ ان کے بعد آپ نے عجون بنت امین سے شادی کی جس سے آپ کے 5 بیٹے ہیں، کیسیان، سورج، امیم، لوتان اور نافذ۔ اور جناب ناظرین گرامی، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ، اور ہم آنے والی نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوں گی، اور اب تک کے لیے آپ سے اللہ حافظ۔